کشمیر کی آزادی کا واحد حل۔ کشمیر کی تاریخی مقاومت اتنی طویل نہیں کہ اس کے لیے تاریخ کے قبرستان سے گڑے مردے نکالے جائیں۔ کشمیریوں یا دنیا بھر کے حریت پسندوں کو جو توقعات تھیں دنیا بھر کی نام نہاد طاقتوں اور تنظیموں سے، وہ ان جاری حالات کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ توقعات جو تھیں پاکستانی اور ہندوستانی حکومتوں سے، وہ بھی بغیر کسی عملی اقدامات کے زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست کے بدلتے ہوئے پینترے مظلومان زمان کے لیے ہمیشہ سے شکنجے کسے ہوئے ہیں۔ کشمیریوں سے اپنوں کی خیانت اسے اس دن تک لے آئی ہے۔ مسلح غیر مسلح سیاسی اور ثقافتی جنگ میں وقتی پسپائی کو اپنی غلامی کی تقدیر پر اکتفا نہ کریں، کوششیں مسلسل ہی رنگ لاتی ہیں۔ کشمیر کا راہ حل فقط جذبہ جہاد میں ہے، مگر یہ جہاد نام نہاد جہادی تنظیموں کے طرز کا جہاد نہیں، بلکہ عوامی جہاد یا عوامی جدوجہد ہے، جو کہ زندگی کے ہر شعبے پر مشتمل ہو۔ اب تک بغاوتیں ہی ہوتی رہی ہیں، اب انقلاب آنا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر پر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کے پرامن سماجی، سیاسی، ثقافتی اور قانونی مدافعت اور مزاحمت میں مضمر ہے۔ کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ تمام دنیا کی اقوام اور بین الاقوامی تنظیموں سے منہ موڑ کر اپنے دست بازو اور اپنے زور بازو اللہ کی ذات پر توکل اور اپنے اندرونی اتحاد کے ذریعے ظلم اور ظالم نظام سے ناطہ توڑ کر اپنی آزاد اور خود مختارانہ تحریک مقاومت کی داغ بیل ڈالیں، جو نہ تو مشرق سے وابستہ ہو اور نہ ہی مغرب سے، کیونکہ 70 سالہ جبر و تشدد، بے حیثیتی، تذلیل اور ریاستی دہشت گردی، انتہا پسندی اور لوٹ مار کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح طور سے کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو دونوں اطراف میں سے کسی نے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دونوں اطراف سے فقط احتجاج، زبانی جمع خرچ اور ایک دوسرے کے متعلق نازیبا زبان کا استعمال ہی ہوا، اور اس مسئلے پر ٹھوس اقدامات کبھی بھی نہیں کیے گئے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اگر کشمیری عوام بین الاقوامی تنظیموں کے انتظار میں رہیں گے کہ وہ آ کر ان کی آزادی انہیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیں، تو یقین مانیے وہ اگر 700 سال بھی انتظار کریں گے تو انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی بھیک میں نہیں ملتی، اسے کمانا پڑتا ہے، کیونکہ کشمیر کے ہی ایک سپوت اقبال نے کہا تھا، بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا،
اور اسی سرزمین کے ایک اور سپوت سید روح اللہ خمینی نے کہا تھا کہ یہ انبیاء کی تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ ظالم ایک تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دو، اور میرے خیال میں یہ حقیقت کے نزدیک تر ہے کہ ظالم ایک تماچا مارے تو اس کا وہی ہاتھ توڑ کر اس کے دوسرے ہاتھ میں دے دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ کسی مظلوم پہ نہ اٹھ سکے۔ قوموں کے عروج و زوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ کشمیری عوام کو اب توقعات اپنے جوانوں سے وابستہ کر لینے چاہیے اور مشرق اور مغرب کے استعماری طاقتوں سے منہ موڑ کر ایک خدا پر توکل کرتے ہوئے کشمیر کو ظلم اور ظالموں کا قبرستان بنا دیں۔ اگر اور کچھ نہیں تو اسے دوسرا ویتنام بنا دیں۔